السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا ورتقی کورس جز 29 ہے، 29 جز ہے۔ سورۃ الملک ہم نے شروع کی تھی اپنے پچھلے پروگرام میں، تو آج ہم سورۃ الملک کی 5 سے 8 تک آیات کی تجوید اور تلاوت کریں گے۔ پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ تو یہ تھی اس کی تلاوت۔ اب ہم تجوید کے رولز کر لیتے ہیں۔ آج جو تجوید کا رول ہم کریں گے وہ ہے مد، 4 کاؤنٹ مد، ایسی مد جو 4 کاؤنٹ کھینچی جاتی ہے، جو 4 الف کے برابر کھینچی جاتی ہے، اور وہ یہاں پر 3 آئی ہیں اس جو پورشن میں۔ تو دیکھتے ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اذا القوا، آیت نمبر 7، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دیکھیے اذا، یہ جو مد ہے جس کے اوپر یہ لہر کا نشان ہے، اس کو ہمیشہ 4 کاؤنٹ سے یا 5 کاؤنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اذا القوا، اور یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 8 میں ہمیں 2 ملیں گی، 2 جگہ پر یہ مد آئی ہے۔ کلما، یہاں پر دیکھیے 4 کاؤنٹ مد کھینچی جائے گی۔ کلما القیا، اور پھر دوسری جگہ خزنتها علم۔ تو یہ 3 جگہ کی جو مد آئی ہیں، اذا، کلما، خزنتها، ان کے جو مد ہے وہ کھینچی جائے گی 4 سے 5 کاؤنٹ۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ باقی مد جو ہیں ہم ان کو کیوں نہیں کھینچتے اتنا؟ دیکھیں یہاں پر دیکھیے وَجَعَلْنَاهَا، ہا بھی مد ہے، یہاں پر دیکھا جائے تو بِمَصَا بھی مد ہے، دنیا بھی مد ہے، لیکن کیوں ہم ان کو 4 کاؤنٹ سے 5 کاؤنٹ نہیں کھینچتے؟ کیونکہ اس کی وجہ ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جب ایسی مد بنے ہا، جو، نا، تو اس کے بعد یا کوئی مد جیسے شہی کوئی یا مد بنے تو کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اگر حمزہ آ جائے، حمزۃ القطع، تو وہ مد جو ہے وہ 2 کاؤنٹ سے 4 کاؤنٹ کھینچی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے 4 کاؤنٹ کھینچنے کی؟ یہ حمزۃ القطع۔ حمزۃ القطع جب یہ مد کے بعد آتا ہے، مد اصلی یا مد طبیعی، تو پھر وہ مد جو اصلی ہوتی ہے تو طبیعی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ 4 سے 5 کاؤنٹ کھینچی جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں فیہا، اس کے بعد سین آیا، حمزہ نہیں آیا، تو اس کو 2 کاؤنٹ کھینچا جائے گا۔ فیہا، سمیعو، یہ عو بھی مد ہے، لیکن اس کو کیوں نہیں کھینچتے ہم لوگ 4 سے 5 کاؤنٹ؟ کیونکہ بعد میں لام آیا ہے، یہ الف نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ دیکھیے اس پہ 0 لکھا ہے نا، ایسا الف نہیں پڑھا جاتا، تو اس کو اگنور کریں۔ سمیعو، سمیعو، میں نے یہ نہیں کہا سمیعو لہا، ٹھیک۔ یہاں پر کیوں مد زیادہ کھینچی گئی ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر حمزہ آیا ہے، اور یہ حمزہ جو ہے یہ
ایک لفظ میں بھی آ سکتا ہے، مد جڑی ہوئی بھی ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے مد متصل واجب، اور دو لفظوں میں بھی آتا ہے، ایک لفظ میں مد بنتی ہے، دوسرے لفظ کے شروع میں حمزہ آتا ہے، تو کیونکہ ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اس لیے دو لفظوں میں آتا ہے، اس لیے اس کو مد منفصل جائز بھی کہا جاتا ہے۔ مد متصل واجب، جب یہ حمزہ اور مد ایک ہی لفظ میں آتے ہیں تو وہ واجب ہے ہم پر 4 سے 5 کاؤنٹ کھینچنا، لیکن یہاں پر ہمارے پاس ایک چوائس ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ جب ہم رکتے ہیں صرف مد پر، اگر فرض کریں چلیں یہ تو شروع میں آ گئی ہے، چلیں میں یہاں پر رکتی ہوں، ٹھیک ہے، میں یہاں پر رکوں گی 2 کاؤنٹ کیا کر کے، پھر میں یہاں 4 کاؤنٹ نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، جیسے تکاد تمیز من الغیظ کلما، پھر میں ایسے نہیں رکوں گی تکاد تمیز من الغیظ کلما، نہیں، وجہ یہ ہے کہ جب مد منفصل جائز پہ رکا جاتا ہے تو ہم مد اصلی پہ رک رہے ہیں، ابھی ہم نے حمزہ کو اپلائی نہیں کیا، حمزہ کو پڑھیں گے تو پھر ہم اس کو 4 کاؤنٹ کھینچیں گے، اگر ہم حمزہ سے پہلے رک گئے تو ہمیں تو نہیں پتا اس کے بعد کیا ہے، ہم تو بس مد اصلی پہ رکے، ہم نے صرف اسی کے رول کو اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر بھی رک گئے، دیکھیں کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، اب یہاں پر بھی 2 کاؤنٹ کر کے رکا جائے گا، جتنی بھی مد منفصل جائز ہیں اگر ہم حمزہ سے پہلے مد پہ رکیں گے جو کہ مد اصلی ہے تو ہم کتنے کاؤنٹ کر کے رکیں گے؟ 2 کاؤنٹ، لیکن جب ہم وصلاً پڑھیں گے، کنٹینیو کریں گے پڑھنا، تو کیا ہوگا؟ پھر ہم اس کو 4 سے 5 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی دیکھیے کافی سارے آپ کو لنک دیے ہیں، اور یہاں بھی میں آپ کو لنک دوں گی اپنا، آپ ضرور ان لنکس پہ جائیے، اور جو بھی ویڈیو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کی قرآت کو جو ہے وہ خوبصورت اور اچھا اور امپروو کر سکتی ہے، تو آپ ضرور اس کو دیکھیے اور اس پہ عمل کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔